اسٹوڈنٹس، پہلا ہمارا جو اس بک یا چیپٹر سمجھ لیں یا نظم جو ہے وہ حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ حمد 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا وفات ہوا۔ جس طرح ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ چند لائنز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں جو MCQs کے طور پہ یوز ہوتی ہیں اور جن کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یاد کریں۔ محمد حفیظ نام ہے اور حفیظ تخلص تھا، جلندھر میں پیدا ہوئے۔ اس لائن کو انڈر لائن کریں گے MCQs کے لیے۔ پھر اسی پیراگراف کی لاسٹ لائن دیکھیں، 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے اور ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ یہ والی لائن جو ہے یہ 2-3 طرح سے یوز ہوگی۔ سن بھی پوچھا جا سکتا ہے، شہر پوچھا جا سکتا ہے، کس پارک میں ہے یا کس جگہ کے قریب ہے، تب 2-3 طرح سے یہ لائن جو ہے یہ پوچھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو ہے خاص کارنامہ جو تھا وہ قومی ترانہ ان کی باعث فخر تخلیق ہے، مطلب یہ کہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ان کا سمجھا جاتا ہے ہمارا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد اس کے خالق ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے نیچے والے پیراگراف میں 2-3 ان کی تصانیف کے نام یاد کریں، کیونکہ یہ تصانیف جو ہیں یہ پوچھی بھی جا سکتی ہیں MCQs میں، اور ایک شارٹ کویسچنس کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں کہ حفیظ جلندھری کی کوئی 2 تصانیف کے نام لکھیں، تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ان کے انٹروڈکشن میں سے۔ اب آئیں حمد کی طرف دیکھیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ حرف کن کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں، سنا ہوا ہے یہ بات، کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرف کن کہہ کے اس دنیا کو، عالم دنیا کو پیدا کیا۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر کے اس دنیا میں گہما گہمی پیدا کر دی۔ اس میں طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے سلوشنز، ہر طرح کی جو ہے وہ رونق جو ہے وہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات سے سجا دیا، بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ آسمان کا جو نظام ہے جس میں سارے کائنات، سٹارز، چاند، سورج، جتنے بھی گلیکسیز، کہکشائیں، جو کچھ بھی آتا ہے وہ آسمان کا نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی حکمرانی ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے اس دنیا میں، مطلب اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے، جہاں تک چاہتا ہے اس دنیا میں جو رنگ بکھیرنا چاہتا ہے وہ بکھیرتا ہے۔ تو اس باغ کا، اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے اور اس باغ کا مالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے سجائے ہوئے ہیں، ظاہر کیے ہوئے ہیں وہ تمام نشانیاں اپنی قدرت کی۔ اللہ تعالیٰ گو ہمیں نظر نہیں آتا ہماری آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے، لیکن ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق نظر آتا ہے کہ یہ پھل، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پھول، پتے، انسان اپنے جسم پہ غور کرے تو اس میں اتنے سارے نظام کام کر رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں، تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرف بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کھانا دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اس نے ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مطلب صرف ایک چیز نہیں ہے کہ صرف وہی چیز انسان نے کھانی ہے، پھل بھی کھانے ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہیں، طرح طرح کے گوشت ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے خوان جو ہیں، دسترخوان انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، مطلب یہاں پہ صنعت تضاد استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے اور گرم موسم کو بتایا ہے، خشکی اور تری کا ذکر کیا ہے، اندھیرے اور اجالے کا، مطلب دن اور رات کا ذکر کیا ہے، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف قسم کے موسم جو ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، کیونکہ انسان کا مزاج جو ہے وہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے، اور یہ طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، دل فریب ہوتی ہیں انسان کے لیے، اور انسان ان سے انجوائے کرتا ہے۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں جلال ہے، اس کی جو ربوبیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کی ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اور ساری حکمرانی اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، کہ وہی یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا خالق، مطلب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نباتات
مطلب پودے، جمادات، پتھر اور حیوانات، جانور وغیرہ، تمام چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مطلب ایک ایک چیز، آپ پودے لے لیں، جانور لے لیں، انسان لے لیں، جو بھی چیز لے لیں، پتھر، پہاڑ، سمندر، جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہی ہے خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، کہ وہی اللہ جو ہے وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے دل کا مالک ہے، اور ہمارے دل میں اٹھنے والے ہر خیال کا، ہر ارادے کا مالک جو ہے وہ وہی ہے۔ 9th کلاس میں سورہ انفال میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان اور بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کا حوالہ دے کے لکھا جا سکتا ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی خیال اٹھتا ہے وہ انسان کو بعد میں پتہ ہوتا ہے، اس کی علم جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی نیت ہے، کیا اس کا ارادہ ہے۔ تو ان سب کا مالک بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا، مطلب ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مالک بھی وہی ہے۔ ہر طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مالک، ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد، ہماری پچھلی نسلیں، ہماری اگلی آنے والی نسلیں، ان سب کا جو ہے مالک ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، فطرت اسلام مطلب ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ اسی دین کے اوپر آتا ہے۔ پھر یہ اس کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو کبھی جو ہے وہ عیسائی بنا دیتا ہے، یا یہودی بنا دیتا ہے، یا ہندو بنا دیتا ہے، یا مسلمان رہنے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کو اپنے ایک فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، کہ ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اسی اللہ نے ڈالی۔ اگر وہ ہمارے دل میں ان کی محبت نہ ڈالتا تو ہم بے بس تھے۔ ہماری جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیں اس کے کویسچن آنسرز بہت آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حرف کن کہہ کے بنائی۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس کا آنسر، بہت آرام سے آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کریں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں نظر آتی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں اور لکھ دیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ تو جتنی ہمارے ارد گرد نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا ایسا کریں کہ جتنی نعمتوں کا اس حمد میں ذکر کیا گیا ہے وہ آپ مینشن کریں یہاں پہ۔ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے، اندھیرے، خشک اور تر سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نباتات، جمادات اور حیوانات، ان تمام جو ہے چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ حمد میں ان کا خاص طور پہ ایک مصرعے میں ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا؟ انسان کو دین فطرت یا دین اسلام پر پیدا کیا۔ مطلب بہت آسان کویسچن آنسرز ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد باقی اس کی ایکسرسائز بھی دیکھیں۔ درج الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، زمین پہ جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں، ایم سی کیوز۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ صحیح آنسر ہے اس کا حفیظ جالندھری۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ یہ دیکھیں ان دونوں کا خالق ایک ہے۔ ویسے تو یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ردیف ایک ہے اور ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ اس میں ایک آپشنز یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پہ لکھتے کہ یہ سب، تو اگر اس طرح کا سوال کوئی ہوگا تو اس میں یہ سب والی آپشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ یہاں پہ یہ دونوں کائنات کا حصہ ہیں، خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ خالق ایک کر لیں۔ اور اگلا ایم سی کیوز ہے، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ 4 والی آپشن صحیح ہے، اس میں کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں، سرد و گرم میں، اجالے اور تاریکی میں، خشک اور تر میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا، ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے ان پہ کون سا احسان کیا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا، مطلب اسلام پہ پیدا کرنے کے بعد دوسرا احسان یہ ہے کہ اس پہ پیدا کیا۔
اب یہ کالم والے ویسے آتے تو نہیں ہیں پیپر میں سوال، تو یہ آپ دیکھیں میچنگ کرنا بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد الفاظ متضاد جو ہیں، شمس، قمر، سرد، گرم، تر، خشک، تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق، ثابت، ٹوٹا ہوا یا سیارہ۔ سیارہ جو ہے اس کو ٹوٹے ہوئے چیز کو کہتے ہیں۔ درج الفاظ کے معنی، حرف کن، حرف کن کا مطلب کہ لفظ کہنا ہو جا، صدائے ہاؤ ہو، گہما گہمی کی آواز، کشاکش، کشمکش، بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، جلوہ آرا، ظاہر ہونا، سجا ہونا، جمادات، پتھر، بشر، انسان۔ تو یہ اس کے ہیں، ہم کا خلاصہ جو ہے وہ ہم یاد نہیں کرتے، اس میں نظم کا خلاصہ جو ہے پیپر میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ اعراب والا سوال جو ہے یہ دیکھیں، یہ آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں آئیں گے، حرف کن، جمادات، نباتات، بشر اور نعمت۔